7 روز نہیں گزرے راکھی ساونت اور فاطمہ خان جنہوں نے پچھلے دنوں عمرہ کیا تھا، عمرہ کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو ایک الگ ہی انداز میں آئیں. عبایا انہوں نے کیا ہوا تھا، اسکارف پہنا ہوا تھا، حجاب انہوں نے کیا تھا، جہاں جا رہی تھی حجاب میں جا رہی تھی، اور اگر ایئرپورٹ پر کوئی ان کو ہار پہنانے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے روتے ہوئے حرم سے تصویر بھیجی، ویڈیو بھیجی، انہوں نے مدینہ منورہ میں جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی. لیکن یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ابھی 7 روز نہیں گزرے تھے کہ راکھی ساونت اس رنگ میں نظر آنے لگیں جس رنگ کی وجہ سے راکھی ساونت کو راکھی ساونت کہا جاتا ہے. گوری خان بالی ووڈ کی بڑی شاندار اداکارہ ہیں. انہوں نے راکھی ساونت پر الزام لگایا کہ انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق اڑایا. آج راکھی ساونت نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کا ان سے کوئی امید نہیں لگا کے بیٹھا ہوا تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندی اب صحیح راہ پر آج گئی ہے تو اسی راہ پر چلے گی. لیکن آج انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب راکھی ساونت اور فاطمہ خان پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی، لیکن آج ان کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج کافی زیادہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ نہ صرف عوام بلکہ ان کے جو ساتھی اداکارائیں ہیں، جو ایکٹریسز ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، انہوں نے بھی راکھی ساونت کو شدید تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. گوری خان صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اچھی اداکارہ ہیں، بڑی اداکارہ ہیں. انہوں نے بھی راکھی ساونت پر یہ الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ پچھلے دنوں تو راکھی ساونت عمرہ کر کے آئی ہیں، اور میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہی کہتا ہوں کہ عمرہ کرنا، حرم شریف جانا، مدینہ منورہ جانا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کا پیسوں سے یقین کریں دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کے پاس بے تحاشا پیسے ہیں تو اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ کو اللہ نہیں بلائے گا، آپ کے پاس بے تحاشا خزانہ کیوں نہ ہو، آپ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکیں. اور جب اللہ نے بلانا ہوگا تو بھلے آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، اللہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے بلا لے گا، اور کوئی نہ کوئی صورتحال بن جائے گی اور آپ عمرہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. راکھی ساونت نے بھی پچھلے سال اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام فاطمہ رکھ لیا. لیکن جناب عمرہ کر کے جب راکھی ساونت آئی ہیں نا تو ایک بالکل الگ رنگ میں نظر آ رہی تھی. عبایا بھی پہن رہی تھی، اسکارف بھی لے رہی تھی، حجاب بھی کر رہی تھی، بڑی خوبصورت اچھی لگ رہی تھی. اور ان کی تعریف کی جا رہی تھی ہندو دوستوں کی جانب سے، جو بھارتی ہیں، ہمارے اچھے دوستوں میں ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں. ان کی جانب سے کوئی بری بات نہیں، اچھی بات کہہ رہے تھے کہ جناب چلیں، ایک بندی کو اچھا راستہ مل گیا، یہ اس کی طرف چل پڑی ہے اور اس کی طرف ایک اسلام کی تقلید کر رہی ہے، باقاعدہ طور پر یہ اسلامی راستے پر چل رہی ہے. لیکن آج کیا ہوا؟ آج راکھی ساونت کا عبایا غائب ہو گیا، اسکارف غائب ہو گیا، ان کا حجاب غائب ہو گیا. 7 دن بھی نہیں گزرے ہیں ان کو عمرہ کیے، 7 days، 7 روز بھی عمرہ کرنے نہیں گزرے ہیں کہ وہ اسی رنگ میں نظر آئیں جس رنگ کی وجہ سے ان کو راکھی ساونت کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آج گوری خان صاحبہ بڑی شدید غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ راکھی ساونت نہ صرف اپنا مذاق بنوا رہی ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی مذاق بنا رہے ہیں. راکھی ساونت نے اگر عمرہ کیا تھا اور جب وہ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ہار پہنا رہا تھا تو انہوں نے ہار لینے سے انکار کر دیا کہ بھائی غیر مرد ہے، مجھے ہاتھ نہ لگائے. بڑی اچھی بات ہے، جہاں جا رہی تھی اسکارف میں جا رہی تھی، حجاب میں جا رہی تھی، بہت اچھی بات ہے. لیکن آج وہ اس طرح کے رنگ میں نظر آئیں جس طرح کا رنگ ان کا پرانا تھا، جس وجہ سے ان کو راکھی ساونت کہا جاتا تھا. اب اس وجہ سے ان کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ راکھی ساونت نے صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیں، کیونکہ یہ دو بڑی دلچسپ رائے ہیں. کیونکہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار ماضی ان کا جیسا بھی ہو لیکن عمرہ کرنے کے لیے چلی گئی، بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں بھی یہ بات مانتا ہوں، انسان کا ماضی ضروری نہیں کہ اچھا ہو، داغدار بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے، آپ ایک راہ پر چلنے لگ جاتے ہیں، اللہ آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے تو آپ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. لیکن کیا واقعی میں راکھی ساونت نے یہ سب پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پر کیا؟ کیونکہ آج جس طرح کے کھلے بالوں کے ساتھ وہ گھوم رہی تھی، آج جس طرح سے وہ کپڑے پہنی ہوئی تھی، آج جس طرح سے وہ ایک میرے خیال سے فقیر تھا، اس کے انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، وہ بھی ان کے لیے غیر محرم. پھر آج جس طرح کی وہ اوچھی حرکتیں روڈ پر کر رہی تھیں، کیا ان کو کرنے چاہیے تھی؟ راکھی ساونت نے پچھلے سال جب اسلام قبول کیا تھا نا، تو اسلام قبول انہوں نے عادل خان درانی کی وجہ سے کیا تھا. عادل خان درانی سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، نکاح کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا.
اب جب اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اس کے بعد جب یہ رشتہ ٹوٹا تو پھر سے وہ اسی رنگ میں نظر آنے لگے، یعنی اوچھے کپڑے پہننا، غلیظ کپڑے پہننا، ولگر دکھنا، اس تمام چیزوں کی طرف وہ واپس آ گئے. اور ان پر جب تنقید ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی انسان کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انڈیا کے عالم دین ہے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ کس طرح کا آپ نے اسلام قبول کیا ہے. آپ نے اگر اسلام قبول کیا ہے، آپ اسلامی تعلیمات کو فالو کریں. اسلام کے اندر عورتوں کے بال دکھانا اچھی بات نہیں تصور کی جاتی. لیکن راکھی ساونت نے اس کا جواب اس طرح سے دیا تھا کہ میرا جو تعلق ہے نا وہ شوبز انڈسٹری سے. اگر میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی، اگر میں اس طرح سے کام نہیں کروں گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا کوئی مجھے دیکھے گا؟ اب کئی لوگ ایسے ہیں جو ان پر شدید تنقید کر رہے ہیں. راکھی ساونت نے پتہ ہے سلمان خان کو بھی مشورہ دیا کہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہیے. شاہ رخ خان صاحب نے تو عمرہ کر لیا، پچھلے سال ان کی یہ ویڈیو نکل کر آئی تھی جب وہ حجاب پہن کر باقاعدہ طور پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور آج وہ مندر پہنچ گئے بھائی، آج وہ مندر پہنچ گئے. جب انہوں نے عمرہ کیا تھا نا تب بھی میں نے یہ بات بولی تھی کہ جناب یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کی جناب صرف ایک جو آپ اسلام قبول کرتے ہیں نا کلمہ پڑھ کے، اس کی ایک لائن ہے جناب، اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا؟ اللہ کے سوا آپ کسی کو معبود نہیں ٹھہرا سکتے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ کسی اور کو بھی مانیں گے تو پھر آپ نے کسی طور پر اسلام قبول کیا نہیں. اگر آپ کسی اور بھگوان کو مان رہے ہیں، کسی کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کسی طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے. کیونکہ مسلمانوں میں کلمے کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی خدا ہے. اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس کی آپ جس کی عبادت کر سکیں. تو خیر یہ بڑی حیرت انگیز چیز تھی. میں پچھلی دفعہ ان کی چیزوں سے بڑا متاثر تھا. میں متاثر اس وجہ سے بھی ہوں کہ ایک ایسے ملک کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا جہاں پر جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تب اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ بچوں پر اس طرح سے ظلم کرتی ہیں کہ یار وہ مسلمان ہے، صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان بچہ ہے. 2 ٹیچرز کے واقعات نکل کر سامنے آئے ہیں. ایک ٹیچر نے یہ بات بولی ہے باقاعدہ طور پر کہ بھائی تمہارا 1947 میں ملک بن گیا تھا، چلے جاؤ وہاں پر، تم تو مسلمان ہو. حالانکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اس کے آباء و اجداد نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. ایک اسکول ٹیچر نے ایک مسلمان بچے کو صرف ایک ہندو بچے سے اس لیے پٹوایا کیونکہ وہ مسلمان تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. اور وہ عورت کسی طور پر بھی پشیمان نہیں اپنی حرکت پر. ایسے ملک کے اندر اگر اسلام آپ قبول کرتے ہیں تو یہ واقعی میں جگرے کی بات ہوتی ہے. اور راکھی ساونت جیسی بندی جو کہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن راکھی ساونت صحیح کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.